جی شرائی صاحب، یہاں پر اس وقت ہم پاچا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں موجود ہیں۔ کل جو یہ سانحہ پیش آیا، یہ بنیر کی تاریخ میں سب سے بڑا سانحہ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بنیر کے 2 علاقے ایسے ہیں جو آدھے سے زیادہ زمین بوس ہو گئے ہیں۔ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جو کیمپ لگا ہوا ہے، اس نے بتایا کہ 57 افراد جو ہے وہ ایک گھر کے اندر جو ہے ملبے تلے دب چکے ہیں۔ اب یہ ادھر اسپتال انتظامیہ کے جانب سے یہ بھی فیصلہ لی جا رہی ہے کہ تابوتوں کی کمی ہے، جلد از جلد تابوت بھی لیا جائے۔ اگر میں بنیر کے لوگوں کی بات کروں تو عام لوگ جو ہے، عام باشندے جو ہے وہ نکل آئے اور ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کہ اب تک جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس حوالے سے کیا بتایا گیا کہ کتنی ہے؟ کیجویلٹی تو بہت زیادہ ہے، مرنے کی تعداد جو عام لوگ کہہ رہے ہیں، اس میں ایسا ہے کہ اسپتال کو بعض لاشیں جو ہے وہ اسپتال کو لائی گئی ہے، بعض لاشوں کو وہاں پہ دفنایا گیا ہے۔ 400 سے اباؤ تعداد بتائی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کے حوالے سے بتائیے گا کیا انتظامات یہاں پر کیے گئے؟ یار اگر ہم دیکھا جائے تو انتظامیہ کی انتظامات اسی طرح نہیں ہے جس طرح نظر آنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بنیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے، لیکن انتظامیہ، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ صرف ڈیسیژن کے لیے آتے ہیں۔ کوئی آپ بھی صبح سے کوریج کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کوئی خاص انتظامات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب تک جو کیجویلٹی ہے، جو ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کی تعداد یہاں پر کتنی ہے اور انتظامیہ کی حفاظت کے حوالے سے بتائیے گا کیسے رہی؟ دیکھیں یہاں پہ ایگزیکٹ فگر تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن 300 سے زیادہ کی ڈیڈ باڈی ہے وہ یہاں پہ موصول ہو گئی ہے، اور ابھی وہ ڈیڈ باڈی جن کے لواحقین معلوم ہے ان کو واپس دے دی گئی ہے، اور زیادہ تر کا نماز جنازہ بھی ادا کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے حوالے سے میں بتا دوں تو انتظامیہ اپنی کوشش کر رہی ہے، لیکن انتظامیہ کے پاس وہ ہیوی مشینری نہیں ہے جس سے وہ ملبہ اور وہ راستے جو بند ہے وہ صاف ہو سکے اور وہ ملبہ ہٹایا جا سکے۔ تو انتظامیہ اپنی کوشش کر رہی ہے۔ یہاں کے عوام کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جب سے ان کو پتہ چلا اپنی بساط کے مطابق جو جتنا کر سکتا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور کہ ملبے تلے سے جو لاشیں ہیں، جو شہداء ہیں، ان کو نکالا جائے۔ جب بنیر تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا اندرناک سانحہ ہے، کیسا رد عمل آپ نے دیکھا بنیر کے عوام کا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہاں کے بڑے کہتے، بزرگ کہتے کہ ان کی بھی پوری بنیر کے ہسٹری میں اسی طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، پہلی بار یہ ہوا ہے۔ قدرت کی طرف سے یہ سب کچھ ہے۔ تو بنیر کی عوام جہاں سے بھی بنیر کے میں اسپیشلی بات کرنا چاہوں گا، پھر چارسدہ، مردان اور ہمارے ارد گرد کے جو اضلاع ہیں وہاں سے لوگ آئے ہیں، اور بہترین انہوں نے بھائی چارے کا اور ایثار کا جذبہ دکھایا ہے، اور یہاں کے لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، وہ چاہے میڈیسن کے حوالے سے ہو، وہ خوراک کے حوالے سے ہو، وہ ملبے سے لاشیں نکالنے کے حوالے سے ہو۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک کون کون سے علاقے آپ نے وزٹ کیے اور کیا مناظر آپ نے بنیر میں آج دیکھے؟ جی یہ تو بنیر میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور پرسنلی میں نے وزٹ کیا ہے قدر نگر پہ، بشوڑے میں، لیکن ادھر بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ بہت ہم آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ 100 کی تعداد میں لوگ چلے گئے اور لاشیں ادھر آ رہی ہے، ابھی بھی آ رہی ہے۔ آدھا گاؤں تقریباً تباہ ہو گئے بشوڑے کا، اور جو انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ جیسے مطلب سروس کرے لوگوں کو، وہ کچھ نہیں ہو رہا، اور جو ادھر کے عوامی لوگ ہیں، علاقائی لوگ ہیں، وہ سب اس کو سروس کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لاشیں نکال رہے ہیں۔ لیکن ہم انتظامیہ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ مشینری بھیجیں تاکہ جو لاشیں ابھی بھی پڑی اس کو ہم جلد سے جلد نکال سکیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے بنیر میں۔ آج کی تاریخ میں، بنیر کی تاریخ میں آج تک اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس لیے لوگ اس طرح تیار بھی نہیں تھے اس کے لیے کہ اس طرح کوئی واقعہ پیش آئے گا، کیونکہ ہمارے بنیر میں یہ پہلی دفعہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا جو سیلابی منظر آپ کو دیکھنے کو ملا ہے۔ تو میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ مشینری بھیجیں، جتنا ہو سکے ہمارے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ عوام کے ہاتھ میں جو اس وقت ہے، ہاتھوں کا کام، جیب کا کام، وہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عوام کی جانب سے، لیکن حکومت اس طرح ہمارے ساتھ نہیں دے رہی جس طرح دینا چاہیے۔ تو میں حکومت سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، مشینری بھیجیں اور جلد سے جلد ان لوگوں کو نکالیں اور ان کو کھوجنے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ لوگوں کے گھروں میں، کسی کے گھر میں آپ پوچھیں تو 20 بندے غائب ہیں، کسی کے والے میں 30، تو یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا غم ہے ان کے گھروں میں۔ ایک میں نے سنا ہے کہ ایک گھر میں شادی ہوئی ہے ایک رات پہلے، اور اسی شادی کے گھر سے 30-35 لوگ غائب ہو گئے ہیں، اور اس میں کسی کا نہ آتا نہ پتہ۔ تو یہ لوگوں کے لیے بہت، یہ اب ان کو پتہ ہے ان کے جذبات کا، جس کے گھر سے لوگ غائب ہوئے ہیں، اس کی امی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے،
तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। कल मैंने ख़ुद अपने हाथों में छोटे छोटे बच्चे उठाए, तो इतनी उम्र में मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि ये सब कुछ देखना, और हुकूमत हमारे साथ कोई ताउन नहीं करी उस तरह जिस तरह करना चाहिए। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं आजिज़ाना तौर पे कि हमारे साथ हेल्प कीजिए और मशीनरी भेजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त कदर नगर के इलाके में मौजूद हूँ जो कि बुनीर का सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है, और यहाँ पर तकरीबन 100 डेड बॉडी जो है वो निकाली गई है। अभी तक मज़ीद की तलाश जो है वो जारी है। ये राब्ता सड़क होती यहाँ पर टूट का शिकार हुए, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत चीज़ें जो है वो यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। इधर कोई अगर आपको मैं दिखाऊँ तो पानी की बोतलें हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, वो भी ये मुकामी लोग जो है अपनी मदद आपके तहत पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो रास्ता क्लियर किया जा रहा है, यहाँ पर भी असफुल फाउंडेशन के लोग मौजूद हैं, इलाके के जो सरकार है वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे अहम बात कि ये वो इलाका है जहाँ पर अभी तक सबसे पहले हम पहुँचे थे, और इलाका वकीलों से हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि 8-8, 9-9 लाशें हर घर के नीचे जो है वो दब कर रह गई है। कोई यहाँ पर इंतजामिया का बंदा नहीं पहुँचा, और चूँकि ये दो इलाके पिशुनई और जो कदर नगर का इलाका है बुनीर का, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। पिशुनई ऐसा इलाका है जहाँ पर तो इमदादी कार्रवाइयाँ भी किसी हद तक जारी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हैवी मशीनें नहीं पहुँची, यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा। इलाका मकीन यही मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी दादरसी की जाए और यहाँ पर हैवी मशीनें पहुँचाई जाए ताकि जो लोग मलबे तले दब गए हैं उनको निकाला जा सके। ये पैदल चलने वाले अगर साइड में हो जाए ना तो आधा रोड वैसे ही खुल जाए। मैं वो शार्क बना रहा हूँ। تحفل ما يجوا لكن صوش ولا ده بيستازوا بدي كده بابريك بارا شو تستي بس تكتي